بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے راضی ہونے کی 4 نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر 4 نشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا پھر راضی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس انسان کو وہ کون سی 4 نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس سے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہاڑ پر باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے سچے معبود، تیرے راضی ہونے کی آخر کون سی نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میری راضی ہونے کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ دوستو، جو بندہ دین اسلام کے شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے سے راضی ہوتا ہوں اور اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہیں اور اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تو تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے اور حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر ان تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، اور جوان کرنے کے بعد اسلامی شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو 3 بیٹیوں کا باپ اور جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہوگا، جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں والا باپ تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا باپ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت سے تو میں تو محروم رہ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک ہی بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو حلال رزق کھلائے، اپنی بیٹی کو جوان کرے اور دین کی تعلیم دے، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کر دے، تو ایک بیٹی والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بہن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن کے منہ میں حلال لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کی روزی کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو، تو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ دوستو، یہ بیٹی کی شان و مرتبہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ جب سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دولت آتی ہے تو پھر قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے اور قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی
کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا کہ میں بھی ان سے راضی ہوں، جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اس بات پر آپ خود غور کریں، دیکھیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، آپ کے محلے یا بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا کہ جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور وہیں کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں اور دولت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیارے دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، اس سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، ماں باپ راضی تو خدا بھی راضی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، تو جب سردی کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں پر سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانس لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر ہوتا ہے تو سردی پہلے پہر والے حصے سے رات کے دوسرے پہر والے حصے سے سردی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے میرا یہ بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنا سر جھکاتا ہے، ایسے شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو دوستو، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔